بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم وفقني لما تحب وترضى. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس دستار بندی کے صدر محترم استاذ گرامی قدر حضرت مولانا احمد سعید قاسمی صاحب زیدہ مزدوم، اس علاقے کے بزرگوں، جوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، حضرت مولانا منت اللہ قاسمی صاحب جو اس ادارے کے سربراہ ہیں، میرے رفیق درس ہیں، ان کے گھر پر دروازے پر گزشتہ 20-25 سالوں سے آنا جانا رہا۔ ان کے والد گرامی جناب حکیم ارشدالزماں صاحب رحمہ اللہ، بڑے خلیق انسان، علماء سے محبت کرنے والے، آج کا یہ پروگرام ان کے پوتا کی دستار بندی ہے، اور کتنا عظیم موقع ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ جناب حکیم ارشدالزماں صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں، ان کی ذریت میں اسی طرح سے حفاظ کرام حضرات علماء کو پیدا فرمائے، اور دین کا داعی، دین کا سپاہی ان کے خاندان سے تیار ہوتا رہے۔ بھپورہ کی سرزمین بڑی قدیم اور تعلیمی سرزمین ہے، علماء کرام کا آنا جانا، ان کی نسبتیں اس سرزمین کو حاصل ہیں۔ آج اس موقع پر میں چاہوں گا کہ بھپورہ اور کرونی اور اس کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں، وہاں کے لوگ یہاں حاضر ہیں، میں آپ حضرات سے کچھ ضروری باتیں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرا ملک کے مختلف مقامات اور ریاستوں میں جانا ہوتا ہے، ملک سے باہر بھی، جہاں بر صغیر کے مسلمان عرب سلطنت میں رہتے ہیں، بسا اوقات وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ یہ بات میں ہر مجلس میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ موجودہ وقت میں ہندوستان کے اندر، ہند و پاک اور بر صغیر کے مسلمانوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں، اور جو سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عریضہ رکھ سکوں۔ مولانا عبداللہ انس قاسمی صاحب مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ
نوجوان خطیب اور ابھرتے ہوئے عالم دین ہیں. انہوں نے کئی موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کی. میں بس آپ سے آپ کے گھر کے تعلق سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ علم و فضل والوں کی بستی ہے. مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ اس کے دامن میں یہ بستی ہے. آپ حضرات اس اجلاس سے کوئی پیغام لے جانے کی کوشش کریں. اے لوگوں، چند سالوں کے بعد نہ آپ ہوں گے اور نہ ہم ہوں گے. جو اس گاؤں کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، انہیں چند سالوں میں اللہ کے یہاں چلے جانا ہے. آپ اس دنیا میں جو چھوڑ کر جائیں گے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک چیز آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کی دولت، سونے، چاندی اور پیسے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ کی اولاد نیک نہیں بنی، ایمان والی نہیں بنی، آپ کی اولاد کے اندر دینداری نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کی پہچان اسے عطا نہیں ہوئی. جی، اگر آپ کی اولاد پکی، سچی، وفادار، ایمان والی جماعت نہیں بن سکی تو اے بھپورہ کے لوگوں، اے کرونی کے لوگوں، اے بھروارہ کے لوگوں، اے دربھنگا کے لوگوں، اے بہار کے لوگوں، تمہاری زمین، تمہاری جائیداد کسی کام کی نہیں. تمہاری لاشیں قبروں میں پرانی ہو جائیں گی، گوشت کے حصے ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، چہرے بدل جائیں گے، جسم باقی نہیں رہے گا. تمہاری قبروں میں دوسرے لوگ دفنائے جائیں گے، تمہارا گھر کھنڈر بن جائے گا، تمہاری زمین و جائیداد لوگ اچک لیں گے، تمہارا نام لینے والا تمہارے خاندان میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اس بھپورہ میں، اس کرونی میں ایک دو آدمی پیدا نہیں ہوئے، انگنت لوگ پیدا ہوئے، سینکڑوں، ہزاروں. جا کے قبرستان میں دیکھیے آپ، کتنے بڑے بڑے سورما زمیندار، بڑے صاحب، جن کی ہنسیاں ایسی زوردار آواز کے ساتھ اٹھتی تھی کہ گاؤں، محلہ، بھائیوں گونجتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ اس کے دروازے پر کبھی زوال نہیں آئے گا. آج اس کا گھر کھنڈر بنا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ باقی رہیں گے؟ ہرگز باقی نہیں رہیں گے. یہ دنیا ہے، یہاں آنے والا ضرور جاتا ہے. اے لوگوں، آج ہندوستان کی حکومت، آج ہندوستان کے بعض برادران وطن، آج ہندوستان کے کچھ نادان لوگ آپ کے اسلام پر، آپ کے ایمان پر، آپ کے بیٹے بیٹیوں کی دولت ایمان پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں. حکومت اور حکومت کی سرپرستی میں یہاں متشدد تنظیمیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ بھپورہ کی جو نئی نسل ہے مسلمانوں کی وہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، ایمان کی دولت سے پھر جائے. آپ کی بیٹیوں کو کس طرح سے دائرہ اسلام سے باہر کیا جا رہا ہے آپ خود اندازہ لگائیے، آپ خود خبر لیجئے. میں نہیں کہوں گا آپ سے. آپ اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ خبریں سنتے ہیں، روزانہ کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آتی ہے کہ کہیں عائشہ، کہیں فاطمہ، کہیں عفیفہ، کہیں بشرا، کہیں زینب، کہیں ماریہ، کہیں سمیہ دین اسلام سے پھر جا رہی ہے. دربھنگا سول کورٹ میں چلے جائیے. دربھنگا سول کورٹ میں جو وکیل ہے، وکیل اور منشی، اس سے لسٹ لیجئے کہ اس مہینے میں فروری کے اندر اور گزشتہ جنوری کے اندر کتنی مسلم لڑکی غیر مسلم سے شادی کی ہے. وہ آپ کو بیورا دے گا، ڈیٹا لسٹ نکال کر دے گا. تب آپ کو پتا چلے گا کہ دربھنگا کے اندر کتنی مسلم بچیاں ہیں جو جنوری کے اندر مرتد ہوئی ہیں، فروری کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کیا ہے، دسمبر میں
گزشتہ 6 مہینوں کے اندر آپ ہر ضلع کے اندر چلے جائیے، سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سارے اضلاع کے اندر جائیے، ایک لمبی فہرست ملے گی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس ملک کے اندر مسلمانوں کے سامنے جو چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو مسلمان بنا دیجئے۔ جی، آپ لوگوں کو یہ تلخ باتیں بتانا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں بہت غفلت کے شکار ہیں۔ آپ کو اپنے بیٹے کا، بیٹیوں کا اگر صحیح چہرہ دیکھنا ہے تو کالج میں جائیے، کالج میں، یونیورسٹی کیمپس میں جائیے، اسکولوں میں جائیے، ہوٹلوں میں جائیے، شہروں میں جائیے، ڈھابا میں جائیے، جی وہاں صحیح تصویریں ملیں گی۔ اپنے بیٹوں پر، بیٹیوں پر آپ محنت نہیں کر رہے ہیں۔ امارت شریعہ کے پاس جو کارگزاری ہے، 2-3 باتیں میں بتانا ضروری سمجھوں گا۔ رات کا وقت ہوتا ہے اور رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں اور مدھوبنی کے ایک بلاک سے فون آتا ہے کہ ایک بچی ہے جو ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ تھانے کے لاکر میں ہے، تھانے کے لاکر میں ایک مسلم بچی رہنے والی ہے سمستی پور کی، بلاک کا نام نہیں بتاؤں گا میں۔ اور امارت شریعہ میں جب فون آتا ہے تو وہاں کے قاضی شریعت کو فون کیا جاتا ہے اور پوری ٹیم کو بھیجا جاتا ہے تھانے میں، تھانے دار کا نمبر نکالا جاتا ہے۔ امارت شریعہ کے پاس 4 ریاستوں کے جو سی ایم ہیں، ان کے جو خاص مشیر ہوتے ہیں اور اسسٹنٹ ہوتے ہیں، ان کا نمبر ہوتا ہے، اعلیٰ افسران کا نمبر ہوتا ہے، ایم ایل ایز کا نمبر ہوتا ہے، ایم پی کا نمبر، اور جتنے سرکاری دفاتر ہیں، اعلیٰ عہدیداران، افسران، سب کا نمبر ہم لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تھانے دار کو فون لگایا، اتفاق سے تھانے دار مسلمان نکلا، اس سے بات کی، کہا کہ سر بچی کسی قیمت پر تیار نہیں ہے اپنی ماں کے یہاں جانے کے لیے، اپنے باپ کے یہاں جانے کے لیے۔ بچی کہہ رہی ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر میں زندگی گزاروں گی تو اسی لڑکے کے ساتھ گزاروں گی۔ لڑکا سے جب بات ہوئی تو لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نے کہاں کچھ کیا ہے، اس بچی سے پوچھئے کہاں گئے یہ کرسی والے لوگ، کہاں گئے؟ ان لوگوں کو فاروق دلکش چاہیے، اچھی آواز، خوبصورت آواز، میٹھی آواز، آواز کے زیر و بم، ترنگ اور آواز کے اندر مٹھاس۔ یہ پیغام کون سنے گا؟ یہ جو نوجوان بیٹھے تھے، اس کو بولیے کہ اپنی بہن کی فکر کرے۔ یہ نوجوان، یہ بہن کے بارے میں فکر مند نہیں ہے نوجوان، یہ بہن کو تنہا بھیجتا ہے کالج، اسکول، کوچنگ سینٹر۔ مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ آر ایس ایس نہیں ہے، شیو سینا نہیں ہے، بجرنگ دل نہیں ہے، وشو ہند پریشد نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سامنے ہندوستان کے اندر جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ہندوستانی مسلمان جو 20 کروڑ 25 کروڑ ہے، ہندوستان کے اندر اس کے بالمقابل ایک تہذیب ہے، ایک دھرم ہے، جس دھرم نے کروٹ لیا ہے، اس دھرم کے بزرگوں کے اندر، جوانوں کے اندر، مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر مذہب احیاء پرستی نے کروٹ لی ہے، اور وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ آج اپنے دھرم پر مسلمانوں سے زیادہ پختگی کے ساتھ رات دن عمل پیرا ہونے کی جد و جہد اور کوششیں کر رہے ہیں۔ اے بھپورا کے لوگوں، کہاں ہو تم؟ اے کرونی کے مسلمانوں،
کہاں سو رہے ہو تم؟ اے بھروارہ کے نوجوانوں کہاں ہو تم؟ اے دربھنگہ کے سپوتوں کہاں تم لگے ہوئے ہو؟ یاد رکھیے تہذیب کی کشمکش جب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تہذیب غالب آتی ہے۔ کون سی تہذیب غالب آتی ہے؟ جس تہذیب کے ماننے والے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہے بھپورہ کا، اور یہ جو نوجوان ہے کرونی کا، اور یہ جو نوجوان ہے یہاں سے لے کر کے بٹھولی چوک اور ادھر بھروارہ تک اور دور تک جالے تک چلے جائیے، ان نوجوانوں کے بارے میں آپ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے نوجوان کی انرجی، طاقت، صلاحیت، اس کی ایکٹیویٹی، اس کی سرگرمیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ یہ نوجوان اپنی طاقت، انرجی، اپنی عقل، دانش مندی، اپنی ایکٹیویٹی، اپنی سرگرمیاں یہ کہاں لگا رہے ہیں؟ اگر یہ مسجد میں نہیں لگا رہے ہیں، مدرسہ توحیدیہ قمر العلوم میں نہیں لگا رہے ہیں، اگر یہ گاؤں کے اندر، سماج کے اندر کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے ہیں، اگر ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، اگر بھپورہ کے اندر بھپورہ کے 20 نوجوانوں کی کوئی تعلیمی کمیٹی نہیں ہے، اگر یہ اس گاؤں کے بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، مکتب کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں، کوچنگ سینٹر کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں اور بیواؤں کے بارے میں، غریب لڑکیوں کے بارے میں، گاؤں کی ترقی کے بارے میں، گاؤں کی فلاح و بہبود کے بارے میں، گاؤں کو آگے لے جانے کے بارے میں، گاؤں کے اندر جتنی ضرورتیں ہیں ان ساری ضرورتوں کو پوری کرنے کے بارے میں گاؤں کے اندر اتحاد ہو، گاؤں کے اندر اتفاق ہو، گاؤں کا مدرسہ زندہ ہو، مکتب زندہ ہو، مسجدیں آباد ہو، اور ساری چیزیں جو ایک گاؤں کی ضرورت ہے، ایک مسلم بستی کیسی ہو، کیسی ہونی چاہیے، ایک بستی کی کتنی ضرورتیں ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نوجوان ہیں تو میری باتوں کو اپنے دل کے کاغذ پر لکھیں، نوٹ کریں کہ کام کتنے ہیں آپ کی بستی کے اندر۔ کام ہر گھر کے اندر ایک مرد ایک عورت ہے، مرد ذمہ دار ہے، عورت گھر کے اندر کی ذمہ دار، اور یہ دونوں ان کی حالت کیا ہے پہلے ان کا سروے ہونا چاہیے۔ کتنے مرد باروزگار ہیں، کتنے مرد بے روزگار ہیں، کتنے مرد صحیح کما رہے ہیں، کتنے مرد کما نہیں پا رہے ہیں، کتنے مرد ایسے ہیں کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے بیوہ چھوڑا ہے، یتیم بچے چھوڑے ہیں، کتنے گھر ہیں جن گھر میں بیوہ بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہی ہے۔ یہ کرونی بستی ہے پڑوس میں، ہم لوگ بچے تھے تو یہاں سے سائل صاحب جاتے تھے، شاہ صاحب، وہ خاندان ہے کہ باقی ہے؟ خاندان باقی ہے۔ پہلا احسان تو یہ ہوگا کہ جو شاہ صاحب برادری ہے، گاؤں کے لوگ ان لوگوں سے بات کریں، کاؤنسلنگ کریں، کاؤنسلنگ۔ کسی شاہ صاحب کے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہو کہ جن کو صحت ہو، تندرستی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہٹا کٹھا بنایا ہو، وہ تعلیم حاصل کریں، وہ دکان کریں، تجارت کریں، دلی ممبئی جائیں، کمائیں، انہیں بتائیں کہ اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی ذات برادری کہ جو بھیک مانگنے سے زندگی گزارے، اس کا تصور قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اس امت کے نوجوانوں پر، مردوں پر کہ صحت ہو، تندرستی ہو، وہ کما سکتا ہو، کھا سکتا ہو، اس کے باوجود وہ بھیک مانگ کر زندگی گزارے۔ 50 ایریے میں کرونی کا فقیر اور شاہ صاحب مشہور ہے۔ یہ کام اس گاؤں کے اندر کون کرے گا؟ کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ مسلمان بھیک مانگنے والا پیدا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امت جو امت دیتی تھی وہ بھیک کیسے مانگ سکتی؟ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بہرحال یہ بات ضمن نکل گئی،
یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو بیوہ ہے بیوہ اس کا نکاح نوجوانوں کے پاس ہونا چاہیے. آپ لوگ بیٹھے بھپورا کے یہاں کون کون لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو بھپورا کے 1 2 3 4 5 بھپورا کے 6 7 ساتھی آدمی بھپورا کے. کرونی کے کتنے آدمی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. کرونی کے آپ بتائیے آپ سے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کرونی میں ہیں کہ بھپورا میں؟ کرونی میں پورے سال کے اندر کرونی کے مسلمان سر جوڑ کر کے کبھی بیٹھتے ہیں؟ صحیح بولیے گا. بھپورا کا کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو بھپورا کے لوگ. مجھے آپ بتائیے بھپورا میں پورے سال کے اندر بھپورا کے مسلمان سر جوڑ کر کے بھپورا بستی کی ترقی کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں؟ آپ لوگوں کی بستی کا حال یہ ہے. یہاں کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں بچیوں کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں. نوجوانوں کی کوئی کمیٹی ہے یہاں؟ نوجوانوں کی کوئی کمیٹی ہے؟ نہیں. کرونی کے اندر ہے نوجوانوں کی کوئی کمیٹی؟ محرم کمیٹی ہوگی. محرم کمیٹی لے تاڑی کر دیتا ہے. بزرگوں، موجودہ وقت میں ملک کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بڑی بڑی بستی ہے، بڑے بڑے خاندان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. پورے سال بستی کے جو 10-20 مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بستی کے 5 آدمی سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے ہیں. اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، شراب کی پاکٹ ہے، پاکٹ پاؤچ، پنی ہے، پنی شراب کی. گاچھی کے اندر چلے جائیے، قلم کے باغ میں، کھیت کی آڑ پر، روڈ کنارے، شام کے وقت، دوپہر کے وقت 5 نوجوان آپ کو شراب پیتا ہوا، جوا کھیلتا ہوا، غلط کام کرتا ہوا آپ کو مل جائے. شام کے وقت میں 10 نوجوان روڈ کے کنارے سگریٹ پیتا ہوا مل جائے گا. 10 بوڑھے بزرگ آپ کو چائے کی دکان پر لوگوں کی غیبت کرتے ہوئے، چغلی کھاتے ہوئے، گاؤں کی برائی کرتے ہوئے آپ کو مل جائے گا. مگر بستی ترقی کرے، بستی کے اندر کام ہو، بستی کے مسائل حل ہو، بستی کے اندر بچوں کی تعلیم ہو، مدرسے کا نظام مضبوط ہو، مکتب کا نظام مضبوطی کے ساتھ جاری و ساری رہے، یتیم بیٹیوں کی شادی کی جائے، بیواؤں کے سر پر سہارا کی چھاؤں ڈالی جائے، گاؤں کے اندر مسائل کو حل کیا جائے. کس کے کیا مسائل ہیں، کون مقروض ہے، کون مہیلا سموہ لون میں مبتلا ہے، کس کے یہاں فاقہ کشی ہے، کس کے یہاں لڑائی ہے، کس کے یہاں جھگڑے ہیں، کس کے 2 بھائی آپس میں کیس مقدمہ لڑ رہے ہیں اور سول کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں دوڑتے دوڑتے چپل ٹوٹ گئی اور بیگھا کی بیگھا زمین بک گئی. ایک ایسی جماعت نہیں ہے، ایک ایسی کمیٹی نہیں ہے، چند ایسے بزرگ نہیں ہیں، چند ایسے نوجوان نہیں ہیں جو اپنے بھپورا بستی کے لیے، کرونی بستی کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھے، مکتب کا مضبوط نظام چلائیں، مدرسے کو طاقت بخشیں، یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نظام بنایا جائے، بیواؤں کی
خوراک خورد و نوش کے لیے ماہانہ انہیں 100 روپے 500 روپے پہنچائے جائیں. غریب بچے جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم چھوڑ چکے ہیں ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے پیسے جمع کیے جائیں. بچوں کا نام کالج میں لکھایا جائے. وہ جوان بچیاں جو نیم بالغ بچی ہیں وہ دور دراز جاتی ہیں کوچنگ سینٹر میں اس کی عزت خطرے میں پڑتی ہے. ایسی نوجوان بچیوں کے لیے 7ویں کلاس 8ویں کلاس 9ویں کلاس میٹرک کی تیاری کے لیے کرونی بھپورا کے بیچ میں ایک اچھے ٹیچر کے ذریعے بزرگوں کی نگرانی میں بہترین میتھ فزکس کیمسٹری بایو کے ٹیوٹر کو رکھ کر کے ماسٹر کو رکھ کر کے کوچنگ کا مضبوط نظام چلایا جائے. نوجوانوں کی ایسی جماعت ہو جو نوجوان ہر گھر کا سروے کرے اور 5 سال سے لے کر 7 سال تک کے بچے جو مکتب میں آئے دین سیکھیں اسلام سیکھیں کلمہ سیکھیں اللہ کی پہچان رسول کی پہچان آخرت پر یقین اسلام مذہب کے اندر حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے مکتب کا نظام بچے چلائیں. مکتب کے اندر 5 سال سے لے کر اور 7 سال کے بچے بچیاں لازمی طور پر آئیں. اس کی نگرانی کرنے کے لیے نہ تو گاؤں کے اندر کوئی بوڑھا ہے نہ کوئی مالدار ہے نہ کوئی بڑا سپوت ہے نہ کوئی بھی نہ اونچے خاندان سے نہ نیچے خاندان سے نہ پڑھے لکھے خاندان سے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. گاؤں کی صورتحال یہ ہے کہ گاؤں اناث ہے یتیم ہے. نیتا ہر گھر میں نیتا ہر گھر میں نیتا اتنا نیتا کہ اگر مکھیا کا الیکشن ہو تو مسلمانوں میں دشت کھڑا ہو گیا. مولانا سفیان ندوی ایک پنچایت اور دشت مسلمان مکھیا میں کھڑا ہو گیا. اب پڑوس میں شیام جی کا گھرانہ اور شیام جی کی بستی ہے. اے مولانا سفیان صاحب شیام صاحب اور رام صاحب کی بستی میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کرونی بھپورا میں 10 نیتا کھڑا ہوا. جو ڈھیلا اٹھاؤ اس کے نیچے سے ایک نیتا لے گا. کام کے وقت میں کوئی نظر نہیں آیا. امارت شریعہ میں فون آتا ہے کہ وہ جو بچی ہے اس بچی کو کسی طرح سے سمجھا بجھا کر کے تھانہ سے ریکوری کروا دیجئے. اس کی ماں بہت رو رہی ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ بالکل بے ہوش ہو رہا ہے. ہر 5 منٹ پہ اس کے باپ کو جو ہے غشی طاری ہو جا رہی ہے. آپ نوجوان ہیں. ارے گاؤں کے وہ لوگ کہاں مر گئے تھے جب وہ نوجوان بچی گھر کے باہر کھڑی ہوتی تھی. ایک غیر مسلم لڑکا آتا تھا اور بچی کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھاتا تھا. گاؤں کا نوجوان کہاں مر گیا تھا بوڑھا کہاں مر گیا تھا نیتا کہاں مر گیا تھا مسجد کے امام صاحب کہاں تھے مدرسے کے ذمہ دار مولانا منت اللہ قاسمی صاحب کہاں تھے گاؤں کے بڑے سرپنچ مکھیا وارڈ کونسلر کہاں مر گئے تھے. اے لوگوں تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تمہارے محلے میں تمہاری بستیوں میں تمہاری چوکھٹ پر اور تمہاری دہلیز پر ایک غیر مسلم لڑکا آ کر کے اور فاطمہ کو اور زینب کو اور رقیہ کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر ہوٹل لے جاتا ہے. 5 گھنٹے رکھتا ہے اس کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے عیاشی کرتا ہے اور جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو ایبارشن کے لیے جناب قمر الدین صاحب کا ہاسپٹل میں پہنچتا ہے اور جناب ڈاکٹر قمر الدین مولانا احمد حسین کو فون کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بچی آئی ہے ایک ہندو لے کر کے آئی. بھپورا والو کہاں ہو تم؟ ڈاکٹر منور راہی صاحب میں تازہ واقعہ سنا رہا ہوں. ڈاکٹر منور راہی صاحب پروفیسر دربھنگا کے ایک کالج میں پروفیسر ہے. ایک بچی کو دیکھا
ایک بچی کو دیکھا کہ کالج کے کیمپس میں وہ بچی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے۔ پروفیسر منور راہی صاحب نے اس بچی کو سمجھایا، بچی نہیں سمجھی۔ 1 روز 2 روز 3 روز بچی کو بٹھا کر کے کاؤنسلنگ کی، ساری باتیں بتائی، نہیں سمجھی۔ ڈاکٹر منور راہی صاحب نے اس بچی کے والد کے گھر گئے اور جا کر کے ان کے والد صاحب کو تنہائی میں سمجھایا اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے، آپ کی بچی کالج آتی ہے مگر اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی جو صورتحال ہے وہ یہ صورتحال ہے۔ گارجین کہتے ہیں، گارجین یہ جتنے بھپورا اور کرونی کے گارجین ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی تو آسمان سے اتری ہے، یہ رابعہ بصریہ ہے، اور بیٹے کے بارے میں اور بیٹی کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہے، وہ تو معصوم ہے، اسے کیا معلوم کہ دنیا کے نشیب و فراز کیا ہے، حالات کیسے ہیں، عزت کے سوداگر کہاں کہاں لوٹ لیتے ہیں۔ جس زندگی کے جس مرحلے میں ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، کس طرح سے شیطان اسے ورغلاتا ہے اور عزت کا سودا کرتا ہے، بچوں کو کیا معلوم، بچیوں کو کیا معلوم۔ یہ انمیچورڈ ناپختہ عمر جس کے اندر شعور کی کمی ہوتی ہے، بصیرت کی کمی ہوتی ہے، احساس کی کمی ہوتی ہے، دانشمندی کی کمی ہوتی ہے، ادراک کی کمی ہوتی ہے، سوچ و سمجھ کی، فہم کی، دانشمندی کی وہ میچورٹی نہیں ہوتی جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ بچی تو بچی ہے، بہک سکتی ہے، قدم ڈگمگا سکتا ہے، عزت پہ حرف آ سکتا ہے، عزت کو دھبا لگ سکتا ہے، عصمت پر داغ آ سکتا ہے، اس کے ہیرے کو خراش لگ سکتی ہے۔ اے لوگوں، بچی پر کڑی نظر رکھو۔ ڈاکٹر منور راہی صاحب نے اس بچی کے والد کو اس کے گھر جا کر کے سمجھاتے ہیں تو اس کے باپ آپ کی طرح آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصے میں تم ترا آگ بگولا اور بالکل چہرہ سرخ کہ منور راہی صاحب آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے، میں ایسا ویسا نہیں، میرا خاندان ایسا ویسا نہیں، میری بیٹی ایسی ویسی نہیں۔ آپ نے میری بیٹی کے خلاف لب کشائی کیسے کی، زبان کیسے کھولی، آپ نے میری بچی پہ الزام کیسے لگایا، تہمت کیسے باندھی۔ آپ ابھی میرے گھر سے واپس چلے جائیے، آپ میری بچی کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پروفیسر کا یقین نہیں کیا۔ اے بھپورا کے مسلمانوں یاد رکھو، پہلے یہ موبائل نہیں تھا، بچی نیم بالغ ہو جاتی تھی اور اسے بہت ساری باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ پہلے کے آج سے 15 سال 20 سالوں پہلے کی بچیاں بھولی ہوتی تھی، معصوم ہوتی تھی، حیا کوٹ کر اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ آج کل کی بچیاں جو اس موبائل کے زمانے میں ہیں، یاد رکھیے اسے ساری دنیا معلوم ہے، وہ ساری برائی جانتی ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ وقت سے پہلے ہمارے بیٹے بالغ ہو رہے ہیں اور وقت سے پہلے ہماری بیٹیاں بالغ ہو رہی ہیں۔ جو چیزیں انہیں 14 سال میں 15 سال میں معلوم ہونا چاہیے وہ انہیں 10 سال میں 8 سال میں 6 سال میں 7 سال میں معلوم ہو۔ کہاں کا ڈاکٹر منور راہی صاحب بتاتے ہیں، انہوں نے بتایا، براہ راست بتایا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا احمد صاحب 6 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس لڑکی کے باپ کا فون آیا، اور جب فون آیا تو اس کے والد زارو قطار رو رہے تھے، آنسو بند نہیں رہا تھا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو کی لڑی گرتی جا رہی ہے، آنسو تھم نہیں رہا، آنکھیں اشکبار ہے، روتا جا رہا ہے اور سسکیاں بن گئی اور کہتا ہے کہ منور راہی صاحب آپ صحیح تھے، میں غلط تھا، میری بچی کا پچھلے 2 دنوں سے کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی پتہ نہیں ملا، میری بچی غائب ہے، ذرا سا پتہ لگائیے، وہ لڑکا کون تھا
جس کے ساتھ میری بچی تھی، ذرا بتا دیجئے اس لڑکا کا گھر، اس کے والد کا نام، اس کا موبائل نمبر، اس کا ایڈریس دیجئے، میں اپنی بچی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ جناب منور راہی صاحب بھی رونے لگے، کہا کہ اب پچھتاوت کیا ہوگا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا ہوگا، جبکہ وقت نکل گیا اور چڑیاں کھیت چگ گئی۔ اے بزرگوں، اے گھر کے مردوں، اے گھر کی عورتوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرو۔ وہ جہنم کی آگ جو دہکائی گئی ہے، وہ جہنم کی آگ جو لگائی گئی ہے، وہ جہنم کی آگ جو ہزار سالوں سے دہک رہی ہے، اے لوگوں اس جہنم کی آگ سے اپنی ذات کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ، اپنے بیٹوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ۔ اے لوگوں تمہاری بستی غیر مسلم بھائیوں کی بستی سے ملی ہوئی ہے، تمہارے بیٹے جہاں پڑھتے ہیں غیر مسلم کے بیٹے بھی پڑھتے ہیں، جہاں تمہاری بیٹی پڑھتی ہے وہاں غیر مسلم کی بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کے بیٹے بھی پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں ہماری آبادیاں مخلوط ہیں، ملی جلی ہیں، ہمارے بچوں کی ملاقات ان کی بچیوں سے، ان کے بچوں کی ملاقات ہماری بچیوں سے ہے۔ اے لوگوں اس ملک کے اندر حکومت ایسی ہے کہ جو حکومت آج پشت پناہی کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے، اس کی سرپرستی کے اندر ایسے یہاں لوگ اور جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کی نئی نسل کو بے ایمان کرنے کے لیے، کافر بنانے کے لیے، مشرک بنانے کے لیے، بے ایمان کرنے کے لیے، بے آبرو کرنے کے لیے مشن چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں۔ اے لوگوں ان کے یہاں یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ جو کوئی نوجوان ہمارا کسی مسلم لڑکی کو اٹھا کر لائے گا، بھگا کر لائے گا، پھسلا کر لائے گا، اس کی ایمان کا سودا کرے گا، اس کی عزت و آبرو سے پھیرے گا، اسے 4 لاکھ روپے انعام ملیں گے، اسے ایک بنگلہ ملے گا، سرکاری ملازمت ملے گی۔ یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ اے لوگوں حقیقت کی آنکھیں کھولو، ایک دو واقعہ نہیں، اس ملک کے اندر نہ جانے کتنے واقعات ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں پر سخت نظر رکھیے، بیٹوں پر سخت نظر رکھیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں امارت شریعہ کے خادم ہونے کے ناطے کہ آج میں کہتا ہوں کہ تعلیم دیجیے، تعلیم خوب دیجیے، مگر بیٹیوں کی تعلیم سے پہلے ایک چیز آپ پر فرض ہے، وہ یہ ہے کہ بچی کی تعلیم سے پہلے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت آپ پر فرض ہے۔ ایسی تعلیم جس تعلیم کے بعد عزت نہ رہے، آبرو نہ رہے، اس کی ایمان کی گارنٹی نہ رہے، ایسی تعلیم سے بہتر ہے کہ اسے صرف گھر کی تعلیم دی جائے۔ آج سے 20 سالوں پہلے، 30 سالوں پہلے ایک ماسٹر صاحب اور گاؤں میں مولوی صاحب ہوتے تھے اور بچیوں کو اپنے دروازے پر وہ قرآن ناظرہ اور عامہ قارہ اور اردو کی پہلی، دوسری، چوتھی تک پڑھاتے تھے۔ بچی روزہ نماز سیکھ لیتی تھی اور اس کی شادی ہو جاتی تھی۔ اس بچی نے اپنی عزت جیسے بچائی، اپنی آبرو کی جیسے حفاظت کی، جیسی نمازی، روزے دار، اللہ سے ڈرنے والی، ساس سسر کو ماں باپ تصور کرنے والی، گھر بسانے والی، خاندان بنانے والی، شوہر کا اکرام کرنے والی، اپنی آل و اولاد کی ایمان کے سانچے میں ایک ایسی بہو چاہیے جو ایمان والی ہو، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، باحیا ہو، کبھی وہ گھر سے باہر بے پردہ نہ نکلی ہو، شوہر کا اکرام کرنے والی ہو، ساس کو ماں جاننے والی ہو، سسر کو باپ جاننے والی ہو، خاندان کی قدر کرنے والی ہو، وہ بھوکی رہ کر کے، فاقہ کشی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر لے۔ اے لوگوں تم نے شادی کے اندر ایسی بہو کو تلاش کیا جو گریجویٹ ہو، بی ایڈ ہو، ماسٹر ہو، فلاں ڈگری والی ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں باحیا، ایمان والی، عزت والی، آبرو والی، اللہ سے ڈرنے والی، متقی، پرہیزگار، شوہر کا اکرام کرنے والی، ساس سسر کی خدمت کرنے والی، گھر کو بنا کر، گھر کو بسا کر، گھر کو لے کر چلنے والی، اچھی آل و اولاد پیدا کرنے والی، آل و اولاد کی دینی، ایمانی، اسلامی، روحانی
عرفانی تربیت کرنے والی بہووں کو تم نے تلاش نہیں کیا، نشے میں چور ہو کر کے تمہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی چاہیے۔ میں نے ملت کالج کے چند بچوں سے پوچھا، میں دربھنگا میں کرتا یہ تھا کہ جب میٹریکولیشن کا ایگزام ہو جاتا، ریزلٹ آنے کا تھوڑا وقت رہتا، یا اسی طرح سے انٹر کا ایگزام، تو اس بیچ میں کرتا یہ کہ دربھنگا میں اعلان نکال دیتا کہ جتنے لڑکے میٹرک کا ایگزام دے چکے ہیں اور انٹر کا ایگزام دے چکے ہیں وہ ہمارے یہاں، اور 15 روزہ ورکشاپ، ایمان، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، آخرت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وضو میں فرائض کیا ہے، غسل میں فرائض کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، نماز کے اندر شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنت کیا ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، ایمان کس چیز سے، ساری باتیں 15 دن کے اندر۔ تو ملت کالج کے بچے آئے، سی ایم کالج کے بچے، سی ایم لا کالج کے بچے، تو کچھ بچے مجھ سے فری تھے، میں نے اس سے پوچھا بتلاؤ کالج میں تم لوگوں کا حال کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے بہت اس کو اعتماد میں لیا، اعتماد میں لینے کے بعد مسلمان لڑکوں سے پوچھا، کہا کہ سر کالج کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے آدمی ہیں نا، ہم تمام کے پاس گرل فرینڈ ہے۔ کیا ہے؟ بچوں نے کیا کہا؟ حضرت ہم تمام لوگوں کے پاس گرل فرینڈز ہیں، گرل فرینڈ، سمجھا جی؟ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے اس سماج میں، اور لڑکی کو اگر دیکھ لیتے سامنے تو لڑکی کیا پانی پانی ہوتی کہ اس سے پہلے جو لڑکا اس راستے میں جاتا ہوتا وہ پانی پانی ہو جاتا۔ کالج کے اندر جو مسلم بچے ہیں سب کے پاس گرل فرینڈ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جس کے پاس گرل فرینڈ نہیں ہوتی ہے، کہا کہ سارے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے کہا مسلم بچیوں کا کیا حال ہے؟ کہا حضرت ساری مسلم بچی۔ ہم نے کہا کیا ساری مسلم بچی؟ کیا ہر مسلم بچی کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ ہے۔ کہاں کی بات ہے یہ؟ امریکہ، آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، امریکہ، لندن نہیں، جاپان، ملیشیا نہیں، دربھنگا کی بات ہے یہ۔ وہاں کے کالج کا حال یہ ہے، یونیورسٹی کے کیمپس کی حالت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں، اے بزرگوں، یاد رکھیے یہ جو کوچنگ سینٹر ہے، کوچنگ سینٹر سب سے زیادہ بے حیائی کوچنگ سینٹر میں۔ میں نے دربھنگا کے اندر کوچنگ سینٹر جو چلاتے ہیں، مسلم نوجوان لڑکے مجھ سے متاثر ہو کر کے میرے پاس آتے ہیں، کس چیز کی کوچنگ سینٹر ہے تمہارے پاس؟ بایو کی۔ تمہاری کس چیز کی کوچنگ سینٹر ہے؟ میتھس کی۔ تمہاری کس چیز کی کوچنگ سینٹر ہے؟ فزکس کی۔ اچھا ایک بات بتلاؤ، تم اپنی کوچنگ سینٹر میں بچی کا بیچ الگ کر دو، اب بچوں کا جو بیچ ہے اس کو الگ کر دو۔ نہیں سر، کیوں نہیں؟ جی پھر ہمارے یہاں بچے نہیں آئے۔ تو بچے کیوں آئیں گے؟ کیسے آتے بچے؟ کہا سر بچی کو رکھنا پڑتا ہے ساتھ میں، جب بچی کو ساتھ میں رکھتے ہیں تب بچے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ مولانا سفیان کیا؟ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ مسلم لڑکے چلا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے، ایک دو بچی نہیں، ایک سال میں 20 مسلم بچی دربھنگا کی سرزمین سے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگی، اور اس کا اثر میرے اوپر اتنا زیادہ ہوا تو میں نے مولانا آفتاب غازی قاسمی کو میں نے بھٹکر سے دعوت دے کے بلایا، حضرت آپ آئیے، دربھنگا کی صورتحال یہ ہے کہ ایک سال میں 20 مسلم بچی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ کچھ بچی تو دربھنگا میں ایسی ہے کہ جو غیر مسلم کے ساتھ، وہ بھی اونچا نہیں، بہت نیچا، نام نہیں لوں گا میں، بہت نچلی برادری میں، اس کے ساتھ وہ آج بھی غیر مسلم بن کر کے ایک اچھے خاندان کی مسلم بیٹی زندگی بسر کر رہی ہے۔ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مسلمان کی کوکھ کی نکلی ہوئی باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، پورا خاندان مسلمان، پورا شجرہ نسب ایمان والوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی رخت جگر، نور نظر، جگر گوشہ، وہ آج
اتنا سندور لگا کر کے کفر کا مولا پہن کر کے غیر مسلم کا ہاتھ تھام کر کے مندر میں جاتی ہے اور مندر میں شرکیہ کفریہ کلمات کہہ کر کے واپس آتی ہے. اے لوگوں، اس کے باپ پر کیسا گزرتا ہوگا، اس کی ماں پر کیسا گزرتا ہوگا جب اس کے والدین راستے میں اپنی بچی سے ملاقات کر لیتے ہوں گے. یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں، ہر جگہ کا یہی واقعہ ہے. شہر کیا، دیہات کیا، ہر جگہ یہ آگ لگی ہوئی ہے. اے بھپورا کے مردوں، اے بھپورا کی عورتوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور یہ جو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی دولت عطا فرمائی ہے، امارت شریعت کیا کرے گی؟ امارت شریعت سے یہ خالق آپ کے درمیان آ کر کے آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے. صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جس لڑکی کے پاس یہ موبائل ہے، اس موبائل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کسی بھی اننون لڑکے کا فون آ سکتا ہے. جس باپ نے، جس ماں نے شادی سے پہلے اپنی لڑکی کے ہاتھ میں یہ بڑا بڑا موبائل تھمایا، اس کی عزت کا مالک اللہ ہے. اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ لڑکی کس طرح سے زندگی گزارے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں، اے گاؤں کے بزرگوں، اے گاؤں کے نوجوانوں، اے یہاں کے والدین، اے یہاں کی ماں، اے یہاں کی بہنوں، اے یہاں کی بہوؤں، آج زمانے نے جو آپ کے اوپر چیلنج کھڑا کیا ہے، وہ چیلنج یہ نہیں ہے کہ زمین کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا ہے، محنت دی ہے، طاقت دی ہے. آپ پیسہ کما لو گے، زمین حاصل کر لو گے، دکان کھول لو گے، تجارت بنا لو گے، بچی کی شادی بھی کر لو گے، ساری چیز ہو جائے گی. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری بیٹی سمیہ ہے، بشرا ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، اگر تمہاری لخت جگر جو تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہے، زمین سے زیادہ عزیز ہے، روپے پیسے سے زیادہ عزیز ہے، دونوں جہان کی دولت ایک طرف، تمہاری جو ایک بیٹی ہے، اس کی عزت، اس کی حیا، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی رسوانیت ایک طرف ہے. اگر اس بیٹی کو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر بے عزتی کا دھبا لگ گیا تو اے لوگوں، 7 نسل تک رو کر کے آنسو سے اگر اس بدنما داغ کو دھونا چاہو تو دھو نہیں سکتے. امارت شریعہ دست دستہ عرض کرتی ہے کہ آج کے زمانے میں موبائل، نمبر 2، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کیمپس، کوچنگ سینٹر. آپ لوگ باپ ہیں، جوان بیٹی ہے، ٹھیک ہے، میٹرک کرے گی، انٹر کرے گی، گریجویشن کا ایگزام دے گی، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچی جب نیم بالغ ہے تنہا کیوں جائے گی؟ باپ مر گیا اس کا. میری بات تھوڑی تلخ ہے. بھائی کا جنازہ اٹھ گیا ہے، بھائی کہاں ہے اس کا، باپ کہاں ہے اس کا، چچا کہاں ہے اس کا، ماموں کہاں ہے اس کا، محرم کہاں ہے اس کا. محرم پر فرض ہے کہ محرم اپنی بھانجی کو، اپنی بھتیجی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے نور نظر کو اپنے ساتھ لے جائے اور کوچنگ سینٹر پہنچائے. کوچنگ سینٹر پر جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، باحیا ہے کہ بے حیا ہے، وہ نوجوان لڑکی سے آنکھیں لڑا رہا ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ پڑھا رہا ہے. یہ تو خبر کرنی ہوگی آپ کو. بچی نے جس کوچنگ میں کہا ہاں ٹھیک ہے ایڈمیشن لے لو، ماں پر، بھائی پر، باپ پر فرض ہے کہ کوچنگ سینٹر جائے، ٹیچر سے ملاقات کرے، ماحول دیکھے. اگر بچی کا سیپریٹ، علیحدہ اگر بیچ ہے، نظم ہے پڑھائی کا، ٹیچر ایماندار ہے، ٹیچر کے اندر غیرت ہے، دوسری بچی کو اپنی بچی سمجھتا ہے، کچھ عمر دراز ہے، تو اے لوگوں وہاں بچی کو بھیجو. اور کیا بھپورا اور کرونی کے مسلمان کنگال ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں کما رہے. ارے سب کچھ ہے آپ کے پاس. اگر غیرت زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، حمیت اسلام زندہ ہے، بیٹی کی عزت پیاری ہے. کرونی کے چوک پر، بھپورا کے چوک پر 3 یہاں کا رہنے والا نوجوان بہترین ٹیوٹر، اور یہاں پر کوچنگ سینٹر بنے گا گاؤں کے اندر. اس گاؤں کی ساری بچی جو نیم بالغ ہے
7ویں کلاس 8ویں کلاس 9ویں کلاس میٹرک کی تیاری انٹر کی تیاری گاؤں میں کرے گی، کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ اے نوجوانوں، تمہاری مردانگی، تمہاری جرأت ایمان، تمہاری حمیت اسلام، تمہاری دینی غیرت، تمہارے بھائی ہونے کا جذبہ، تمہارا مسلمان ہونے کا جذبہ کہاں پناہ ہو گیا، کہاں مردار ہو گیا؟ آج تمہاری بہنوں پر غیروں کی ناپاک نظریں پڑ رہی ہیں، آج تمہاری بیٹیوں پر، آج تمہاری عزت و عصمت پر اے لوگوں چار جانب سے حملے ہو رہے ہیں۔ تم کیسے بے غیرت ہو، کیسے بے حمیت ہو؟ تمہاری قوت ایمان کہاں ختم ہو گئی؟ تم اپنی آبادیوں میں 10 گاؤں کے اندر 5 گاؤں کے اندر لوگوں ایک کمیٹی بنا، جوانوں کی ایک کمیٹی ہو، گاؤں کے ذمہ داران اس کمیٹی کے سرپرست ہو، اور ہماری جتنی بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں کے لیے کوچنگ سینٹر کا نظام بستی کے بیچ میں بنے۔ ہماری بیٹی فجر کے وقت میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، میں تقریر نہیں کرتا، میں تو رودات بیان کرتا ہوں۔ آج کل میں جمعرات کو آتا اور سنیچر کو صبح میں فجر کی اذان جو ہی ہوئی میں نے اپنی نماز پڑھی اور میں پٹنہ کے لیے روانہ۔ جب 5 بجے جبکہ ابھی اذان ہو رہی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، میری نگاہیں کیا دیکھتی ہے کہ مسلم بچیاں گھروں سے تنے تنہا نکل کے بھاگ رہی ہیں دنار کی طرف، اس کے ساتھ کوئی نہیں، بالکل اندھیرا ہے۔ اور سنیے گا گھر سے تنہا نکلتی ہے اور راستے میں بائک آ جاتا ہے۔ پٹنہ سے جب میں گزرتا ہوں، پٹنہ کا جتنا اوور بریج ہے، جتنا لڑکی ہے دوپٹہ باندھے ہوئی ہے، برقع لگائے ہوئی ہے، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ روڈ کنارے برج پر بیٹھی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے بے غیرت کی طرح بات کر رہی ہے۔ اس کا باپ زندہ ہوگا، اس کا بھائی زندہ ہوگا، سب بھائی سب باپ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بہن ہماری بیٹی آسمان سے اتری ہے۔ اے لوگوں، عمر کے جس مرحلے میں ہے، جہاں پر وہ ہے، جس لڑائی میں مبتلا ہے، آپ کو تھوڑا سا دوست بن کر کے بیٹی کا، بہن کا دوست بن کر کے آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اس کے جذبات سے کوئی کھلواڑ نہ کرے، اس کی عزت پر کوئی بری نظر نہ ڈالے۔ اس کے لیے فرض ہے کہ گھر سے باپ لے کر کے جائے، ماں لے کر کے جائے، بھائی لے کر کے جائے، اسے وہاں تک پہنچائے جو اس کے اعتماد کی کوچنگ سینٹر ہے، اعتماد کا اسکول ہے۔ اے لوگوں، آج اگر ارتداد کی آگ تیز ہوئی ہے، اگر ہر علاقے سے، ہر ضلع سے، اگر پورے ہندوستان سے ہزاروں کی تعداد میں فاطمہ زہرا نے اگر ارتداد کی راہ اختیار کی، تو موبائل، کوچنگ سینٹر، اسکول، کالج، والدین کی غفلت، والدین کی کوتاہی، والدین کا بیٹیوں کا ساتھ نہ دینا، اسی طرح سے شادی میں تاخیر، اسی طرح سے جہیز، تلک، اسی طرح سے بارات، یہ ساری چیزوں نے مل کر کے آج مسلمانوں کے گھروں پر ارتداد کو ہوا دیا، ارتداد کو راہ دیا۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اس ملک کے اندر تمہیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، تمہیں قرآن کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ رہنا ہے، نبی کی سنت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ اگر تم مرد ہو تو تم 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہارا وقت مسجد کے اندر گزرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت میں گزرے، تجارت میں گزرے، ملازمت میں گزرے، بیوی کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کرو کہ تمہارا اور بیوی سے جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس تعلق سے تمہاری اولاد کچھ اچھا سیکھے۔ اگر شوہر بیوی سے جھگڑے گا، اگر شوہر بیوی کو گالی دے گا، اے میری ماں اور بہنوں، اگر تم میری بات سن رہی ہو تو غور سے سنو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی، تمہارے بیٹے ایمان والے بنے، ایمان والی بنے، اور وہ اللہ رسول کی پہچان حاصل کرے، اچھا انسان بنے، تو اے میری ماں اور بہنوں، شوہر کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ جب تمہارے شوہر آئے، جھک کر کے سلام کرو، اسے پانی لا کر کے دو، ادب سے پیش آؤ۔ اور یاد رکھو، میں گھر کے مرد سے بھی کہنا چاہتا ہوں، گھر کی عورت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کا کھانا اپنی بیٹی کے ساتھ کھاؤ، رات کا کھانا اپنے بیٹوں کے ساتھ کھاؤ۔ ایک دسترخوان ہو، ادھر شوہر ہو، ادھر بیوی ہو، اور ادھر بیٹے ہو، ادھر
20 بیٹیاں ہوں، ایک دسترخوان ہو، بیٹا سے پوچھا جائے نماز پڑھی ہے یا نہیں، بیٹی سے پوچھا جائے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یا نہیں. کہیں پر اگر بیٹا کی غلطی ہے، بیٹی کی غلطی ہے، دسترخوان پر بہت پیار سے، بہت محبت سے دوست بن کر کے بیٹا بیٹی کے ساتھ وقت دیا جائے. آج بھپورا کا مسلمان چوراہے پہ وقت ضائع کر دیتا ہے. آج بھپورا کی عورتیں پڑوسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اپنا وقت ضائع کر دیتی ہے. آج بھپورا کی مائیں بہنیں چغلی میں، غیبت میں، شکوہ شکایت میں، سیریل دیکھنے میں، پڑوسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں اپنا پورا وقت برباد کر دیتی ہے. مگر اس کی بیٹی کہاں گئی، کب گئی، کہاں سے آئی، کب آئی، لباس کیسا ہے، طور طریقہ کیسا ہے، نشست و برخاست کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے. آج اس کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی رونما ہوئی ہے. بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کو دیا نہیں، موبائل کہاں سے آیا. بیٹی کو کپڑا تو دیا نہیں، یہ کپڑا اس کے بدن پر کیسے آیا. بیٹی کے مدرسے کا وقت، اسکول کا وقت، کوچنگ سینٹر کا وقت 4 بجے مکمل ہو جاتا ہے اور اب تک 2 گھنٹے گزر گئے، بیٹی آئی نہیں. اے میری ماں، اے میرے بزرگوں، یاد رکھو اگر یہ نظر تمہاری اولاد پر نہیں رہی تو یاد رکھیے ارتداد کا فتنہ اور آگے بڑھے گا. برادران وطن کے ان لوگوں نے جنہوں نے تشدد کے ساتھ، نفرت کے ساتھ مسلمانوں کے دین کو، مسلمانوں کے ایمان کو، مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کی مبارک جماعت کو انہوں نے جو کمزور کرنا چاہا ہے. اسلام کے خلاف کفر کی جو آندیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایمان کے خلاف جو تند و طوفان جو سر پر کھڑا ہے ایمان کا سودا کرنے کے لیے، ایمان کو ملیا بیچ کرنے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے. اے گھر کے لوگوں، اے گھر کے مردوں، اے گھر کی عورتوں، عمارت شریعہ کا یہ کام نہیں ہے، مسلم پرسن اللہ بورڈ کا یہ کام نہیں ہے، مولانا منت اللہ قاسمی کا یہ کام نہیں ہے. یہ کام گھر کے مردوں کا ہے، گھر کی عورتوں کا ہے. آپ اپنے گھر سے ٹائم پر بچوں کو مدرسہ پہنچائیے، مکتب میں پہنچائیے. ایک بات اور میں کہہ دوں، اس گاؤں کے اندر نہیں آپ کے علاوہ اور کہاں پہ مکتب چل رہا ہے؟ مولانا عبدالقادر صاحب آپ امارت شریعت تنظیم کے ذمہ دار ہیں، مجھے بتلائیے دونوں گاؤں ملا کر ایک چیز کی رپورٹ اگر آپ مجھے دے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی کہ کرونی، بھپورا اور آس پاس کی جتنی بستی ہے اس میں مسجد کے تحت مکتب کا ایسا نظام کہ اگر ایک بستی کے اندر، ایک محلے کے اندر اگر 200 بچے ہیں 5 سال سے لے کر 7 سال 8 سال کے، تو عمارت شریعہ کی تحریف یہ ہے کہ 5 سال سے لے کر کے 7 8 سال کے جتنے بچے بچیاں ہیں وہ لازمی طور پر اپنے محلے کی مسجد میں امام صاحب کے سامنے 2 زانو تحت کر کے اور ایمان سیکھے، اسلام سیکھے. اور صرف ناظرہ اور اردو نہیں پڑھایا جائے، اسے ایمانیات بتایا جائے، اللہ کی بڑائی بتائی جائے، اللہ کی بڑائی، کبریائی، اس کی عزت و عظمت، اس کی سطوت و حکومت، اس کی بادشاہت و سلطنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کی نبوت، ان کی رسالت اور ان کی بخشش و مغفرت اور ان کی شفاعت، سب کچھ بتایا جائے اسلامی اخلاق کیا ہے، بتایا جائے اسلامی معاملات کیا ہے، بتایا جائے اسلامی خاندان کیا ہے، بتایا جائے ماں کا حق کیا ہے، بتایا جائے باپ کا حق کیا ہے، بتایا جائے پینے میں کیا حرام ہے، کھانے میں کیا حرام ہے، پہننے میں کیا حرام ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے. مکتب میں اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو 5 سال کے نصاب سے اگر پکا سچا مسلمان بنا دیا، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلمہ لکھ دیا اور ایسا مسلمان بنایا جیسا مسلمان اس ملک ہندوستان کے اندر ہونا چاہیے. جب آپ کے بیٹے چلے، جب آپ کی بیٹی چلے تو دنیا کو یہ محسوس ہو، برادران وطن کو یہ احساس ہو کہ ایمان والا جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، مسلمان کسی کی زمین کو ناجائز ہڑپتا نہیں ہے، مسلمان کسی کی بیٹی اور بہو کو ناجائز طریقے سے حرام نظر نہیں ڈالتا ہے، مسلمان چوری نہیں کرتا، ڈکیتی نہیں کرتا، مسلمان شرابی نہیں ہوتا ہے، مسلمان جواری نہیں ہوتا ہے، مسلمان کسی کو ناحق ستاتا نہیں ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے. مسلمان بھوکا رہ جائے گا مگر اپنے پڑوسی کو بھوکا نہیں رکھے گا. مسلمان پیون لگا ہوا، کپڑا
پہن لے گا مگر کسی کو ننگا نہیں رکھے گا۔ مسلمان اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے پڑوس کی بیواؤں کے آنکھوں کی آنسو کو پوچھے گا۔ مسلمان یتیم بچوں کے سر پر اپنی محبت کا ہاتھ رکھے گا۔ مسلمان جس سماج میں رہے گا وہاں صفائی رہے گی، وہاں محبت رہے گی، وہاں اخلاق رہیں گے، وہاں عزت رہے گی، ایک دوسرے کا اکرام رہے گا۔ اے لوگوں، امارت شریعہ کے حوالے سے دو چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کے اس راستے پر چلائے جس راستے کو لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ اے لوگوں، آج اپنے اندر اسلامی کردار اور اسلامی اخلاق پیدا کیجیے۔ ایک ماں 15 سال تک آپ کا بچہ آپ کے گود میں رہتا ہے، اس بچے کو ماں چاہے باپ چاہے تو اسلام کے سانچے میں اتار دے، ایمان کے آئینے میں اتار دے۔ ایسا کردار، ایسے اسلامی اخلاق کہ جب بچہ روڈ پر جائے تو دنیا دیکھے کہ یہ کس ماں کا لخت جگر ہے، کس باپ کا جگر گوشہ ہے، یہ کیسا نوجوان لڑکا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، دل کے اندر انسانیت کے لیے درد ہے، اور انسانوں کو جو گرتا ہوا ہوتا ہے اسے یہ سہارا دیتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ اس کے بعد سے، اس کے کردار سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ اے لوگوں، یہ شعر پڑھنا چاہوں گا کہ مسلمان آج اگر ہندوستان کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے تو اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے یہ کہے کہ دار و رسل کی گود میں، دار و رسل کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق